معزز حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی بیوی ہیں ام المؤمنین خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا کی زندگی کے کچھ مبارک گوشے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ معزز حاضرین، اس مسجد میں جہاں مرد ہیں وہاں خواتین بھی ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں صرف عورتوں سے خطاب کر رہا ہوں، بلکہ جیسے زندگی مرد عورت سے چلتی ہے اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت شوہر اپنی بیویوں کے حقوق کو کیسے ادا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی کیسی تھی، خصوصاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا کی زندگی کیسی تھی، انشاءاللہ ایک 40 منٹ کے خطبے میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ معزز حاضرین، سب سے پہلے ہم نے سورہ احزاب کی ایک آیت پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نبی جو ہے مومنین کے پاس ان کے نفسوں اور ان کے ذات سے بھی قریب ہونا چاہیے، جیسا کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تم اپنے بیوی بچوں ماں باپ سے بڑھ کر رسول اللہ کو نہیں چاہتے اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 میں کہا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویاں امت کے لیے ماؤں کا درجہ رکھتی ہیں۔ یہاں علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا اَيْ فِي الْحُرْمَةِ وَالْإِحْتِرَامِ وَالْإِكْرَامِ وَالتَّوْقِيرِ وَالْإِعْظَامِ۔ ماں کا مطلب سگی ماں نہیں، جیسے تم اپنے ماں کا احترام کرتے ہو، ان کا حق دیتے ہیں، ان کو جو ہے اوپر اٹھا کے رکھتے ہو، اسی طریقے سے احترام میں یہ جو ہے اللہ کی نبی کی بیویاں تمہارے لیے ماؤں کا درجہ رکھتی ہیں۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے کہا جیسے آدمی اپنے ماں سے نکاح نہیں کر سکتا، ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں جیسے ماں اپنے بچے پر شفقت و رحمت سے پیش آتی ہے، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی امت کے لیے تڑپا کرتی تھیں۔ دیکھیے اگر عائشہ کا علم نہ ہوتا تو آج خواتین کیسے زندگی گزار سکتی تھیں۔ 2250 حدیثوں کو یاد کر کے انہوں نے امت کے حوالے کیا، جس کی وجہ سے آج عورتیں زندگی گزار رہی ہیں۔ معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیویاں ہیں اہل بیت میں آتے ہیں، شیعہ بولتے اس میں عائشہ بھی نہیں خدیجہ بھی نہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری بیویوں کو اہل بیت کہا۔ جب اہل بیت میں جو ہے آپ عائشہ کو نکالیں گے تو کس کو داخل کریں گے؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہا کہ اے نبی کے گھر والوں اللہ تعالیٰ تم کو پاک کرنا چاہتا ہے۔ یہ دیکھیے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا کا جو لفظ آیا ہے، اسی لیے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں بیویوں کا ذکر آتا تو ہم کہتے ہیں ازواج مطہرات۔ مطہرات کا مطلب پاکیزہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کی بیویوں کو کیسے انداز میں جو ہے تعریف کرتے ہوئے کہا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کی بیویوں سے براہ راست خطاب کیا۔ اللہ اکبر، یہ کیسے خوش نصیب بیویاں تھیں۔ اللہ نے کہا اے نبی کی بیویوں تم دنیا میں عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، جیسے نبی کا درجہ بڑا ہے ویسے نبی کی بیویوں کا درجہ بھی مکمل طور پر بڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ازواج مطہرات کا تذکرہ کئی جگہ فرمایا۔ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ ایک جگہ کہتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نبیوں کو چنتا ہے نبیوں کی بیویوں کو بھی چنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جن بیویوں کا انتخاب فرمایا ہر ایک بیوی میں یہ خصوصیت پائی جاتی ہے۔ حضرت خدیجہ اس میں آگے جاتی ہیں، حضرت عائشہ علم میں آگے جاتی ہیں، حضرت ام سلمہ قوت فیصلہ میں آگے
آگے جاتی ہیں. اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو ایک کتاب کا نام بتاتے ہیں, رحمت للعالمین, قاضی محمد سلمان منصور پوری رحمہ اللہ کو اس کتاب کا مطالعہ کیجئے. ماشاءاللہ اس کتاب میں انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا ذکر کر کے بتایا کہ اللہ کے نبی کی ساری بیویاں دور جا کر نبی کے جو ہے قبیلے سے مکمل طور پر مل جاتی ہیں. یہ وہ بات ہے جو دوسرے علماء نے ذکر نہیں کی ہے. معزز حاضرین, اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو بہت اونچا اٹھایا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پہ الزام لگایا گیا, اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی 10 آیتیں اتاری. اللہ اکبر. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ حضرت عائشہ کے برات اور پاک دامنی کے بارے میں 10 آیتیں اتاری گئیں. ان آیتوں کو مسجدوں کے محراب میں قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا. معزز حاضرین, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں جاننا, ان کی عزت کرنا, ان کا نام آئے تو رضی اللہ عنہن کہنا, اگر ان پر حملہ کیا جائے تو ان کا دفاع کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. جیسے ہم اپنے کسی بھائی کا دفاع کرتے ہیں, ان حضرات صحابہ کرام کا دفاع کرنا بھی ہماری مکمل طور پر ذمہ داری ہے. معزز حاضرین, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی بیویوں کے بارے میں کہتے تھے اذکرکم اللہ فی اہل بیتی, کہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میرے گھر والوں کے بارے میں, میرے بیوی بچوں کے بارے میں ہمیشہ بھلی بات کہو. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا اس حدیث کا مطلب یہ ہے اعرفوا لهم حقهم ولا تظلموهم ولا تعتدوا علیہم. کہا ازواج مطہرات کا بھی حق ہوتا ہے. جب دنیا میں حقوق کی بات آتی ہے تو لوگ اللہ کے حق کی بات کرتے ہیں, نبی کے حق کی بات کرتے ہیں. یاد رکھیے نبی کی بیویوں کا بھی اپنا حق ہے, لہذا ان حقوق کا تذکرہ بھی کرنا چاہیے, ان پر ظلم بھی نہیں کرنا چاہیے. عائشہ رضی اللہ عنہا کسی دوسرے ازواج مطہرات کے بارے میں نازیبہ کلمات کہنا اہل سنہ والجماع کا منہج نہیں ہے, اور اسی طریقے سے ان پر ظلم اور زیادتی بھی نہیں کرنا چاہیے. یہ دیکھیے صحیح بخاری میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ قول آیا ہے, وہ کہتے ہیں ارقبوا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل بیتی. کہا نبی کا جیسے تم حق ادا کرتے ہو ویسے نبی کی بیویوں کا احترام کرنا اور ان کا حق ادا کرنا بھی مکمل طور پر ضروری ہے. معزز حاضرین, جیسے ہم میں سے ہر ایک اپنی ماں کو یاد کرتا ہے, اس کا احترام کرتا ہے, اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا احترام کرنا بھی واجب ہے. جیسے ہم اپنی ماؤں کا حق ادا نہیں کر سکتے ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان بیویوں کے حق بھی ادا نہیں کر سکتے. اگر یہ نہ ہوتے تو عورتوں کو مسائل کیسے معلوم ہوتے؟ اگر یہ ازواج مطہرات نہ ہوتی تو ان کا دین کا علم ہم تک کیسے مکمل طور پر پہنچتا تھا؟ معزز حاضرین, علامہ ابن القیم رحمہ اللہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو باتیں لکھتے ہیں وہ ہم آپ کے پڑھ کر سناتے ہیں. کہتے ہیں اولاہن خدیجہ بنت خویلد الخرشیہ الاسدیہ تزوجها قبل النبوۃ ولها 28 سنة. کہتے ہیں ابن القیم رحمہ اللہ خدیجہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی قبیلہ قریش. یہ غور سے سنیے بات, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی تھی جبکہ ان کے عمر 28 سال کی تھی. ہمارے معاشرے میں مشہور ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی تھی, ان کی عمر 40 سال بلکہ ہم مشہور کر دیے ہیں. علماء لکھتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے, یہ بلکہ صحیح بات تو یہ ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی جو ہے شادی جب ہوئی اس وقت ان کی عمر جو ہے 28 سال کی تھی. وَلَمْ يَتَزَوَّجْ عَلَيْهَا حَتَّى مَاتَتْ أَوْلَادُهُ. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ کے ہوتے ہوئے دوسری شادی نہیں کی. اور اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ نے خدیجہ کو کتنا اونچا اٹھایا. نبی کی جتنی اولاد ہوئی سواری جو ہے حضرت خدیجہ سے ہوئی, سوائے ابراہیم کے جو ماریا سے پیدا ہوئے تھے. اور یہی وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہیں جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت زندگی میں آپ کا پورا ساتھ دیا, آپ کے ساتھ جہاد کیا,
اپنے مال سے اپنی نیت سے مکمل طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غم گسار جو ہے بیوی بنی، اور یہی وہ خدیجہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جبرائیل کے ذریعے ان کو سلام بھیجتا ہے۔ اللہ اکبر، بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالی جبرائیل کے ذریعے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو سلام بھیجتا ہے۔ یہی وہ خدیجہ ہیں جو ہجرت 3 سال پہلے جو انتقال کر گئیں۔ معزز حاضرین، علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا جیسے نبی عمدہ ہوتا ہے ویسے نبی کا گھر بھی عمدہ ہوتا ہے۔ اگر آپ سونا لینے گئے تو کیرٹ دیکھتے، یہ کیسے کیرٹ کا سونا، ایسے ہی سمجھیے سارے گھرانوں میں نبی کا گھرانہ سب سے افضل، اور نبی کے گھرانوں میں پہلی بیوی کا گھرانہ اور افضل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چن لیا تھا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا مکے میں پیدا ہوئیں، پاک و صاف نسب والی پاک دامن عورت، بڑی مالدار عورت تھیں، امانت دار تھی، دیندار تھیں۔ نبی بننے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے بڑی مدد فرمائی۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے سے پہلے تجارت کرنے کے لیے شام گئے۔ کیا کیا اس میں؟ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنا مال دے کر نبی پر احسان فرمایا، حتیٰ کہ اپنے غلام میسرہ کو بھی بھیجا، ساتھ میں سپورٹ کے واسطے گئے، جا کے بہت فائدہ لے کر آئے تو میسرہ نے آ کر جو ہے خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری کی، دیانت داری کی اور حسن سلوک کی مکمل طور پر تعریف فرمائی۔ معزز حاضرین، مکی دور میں یہ بات سنیے، مکی دور میں اللہ تعالیٰ کے سہارے کے بعد اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی سہارا آتی یہی وہ خدیجہ رضی اللہ عنہا ہے۔ 25 سال آپ کے ساتھ رہی، اللہ اکبر، یہ کوئی چھوٹی مدت نہیں ہے، 25 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں۔ جب تک خدیجہ زندہ رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی، اور یہی وہ خدیجہ ہیں جو عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی، ایمان لانے والوں میں مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر، عورتوں میں یہی خدیجہ رضی اللہ عنہا ہے۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے حضرت خدیجہ کے پہلے ایمان لانے کی وجہ اور اس کی فائدہ بتایا، کہا قیامت تک جتنے مومن عورتیں ایمان لائیں گی ان تمام کا ثواب انشاءاللہ خدیجہ کو ملے گا، اس لیے کہ انہوں نے وہ ایمان کا راستہ بتایا جس پر چل کر قیامت تک پیدا ہونے والی ساری مسلمان عورتوں کے ایمان لانے کا پورا ثواب ملے گا۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سن سنتا حسنتا فعلیہ اجرها واجر من عمل بها من غیر ان ينقص من اجورهم شیئا، کہا جو آدمی ایک نیکی کرتا ہے اس کو دیکھ کر جو بھی نیکی کرتے ہیں تو ان تمام کا بدلہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو دے گا اور رتی برابر بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ معزز حاضرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ سے بڑی محبت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے توحید پر جمے ہوئے تھے ویسے خدیجہ رضی اللہ عنہا اور ان کے بطن سے پیدا ہونے والے سارے بچے بھی توحید پر جمے ہوئے تھے۔ دیکھیے عموماً کیا ہوتا ہے اس دور میں ہم دیکھتے ہیں بہت کم لوگوں کو ہم دیکھیں گے کوئی شوہر اپنی بیوی کی تعریف کرتا ہے، ورنہ تو ہر شوہر اپنی بیوی کے خلاف تو کم عقل ایسی باتیں بول کے ہم ان کا دل دکھاتے ہیں۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بہترین شوہر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ کو کیسے انداز میں خراج عقیدت پیدا فرمایا، پیش کیا، کہا اللہ تعالیٰ نے خدیجہ سے بہتر کوئی بیوی نہیں عطا فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ جملے دیکھیے، میں سمجھتا ہوں یہ جملے آپ کے کان سے ہمیشہ ٹکراتے رہیں گے جب بھی خدیجہ کا ذکر آئے گا۔ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا مکہ مجھے جھٹلا رہا تھا، اس وقت یہ اکیلی عورت اٹھ کر میرے اوپر ایمان لے آتی ہے، اور اسی طریقے سے سارے لوگ مجھے جھٹلا رہے ہیں، یہ اکیلی عورت اٹھ کر میرے نبوت کی تصدیق کر رہی ہے، اور یہی وہ خدیجہ ہے جس نے مال کے ذریعے میری مدد فرمائی۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کا احسان کیسا یاد رکھتے تھے، جبکہ سارے لوگوں نے مکے میں بائیکاٹ کیا، ایسے وقت میں خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے مال سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں کہا کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے میرے بیویوں میں سے کسی کو اولاد نہیں دی، اللہ نے یہ پوری اولاد خدیجہ رضی اللہ
اللہ عنہ سے عطا فرمائی۔ معزز حاضرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کو یاد رکھتے تھے۔ جب وفات ہو گئی تو آپ جو ہے ہمیشہ ان کی کمی کو محسوس کرتے تھے۔ ایک دن ماں عائشہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ کو یاد کیا، تو اس وقت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا یا رسول اللہ، اس بوڑھی کو آپ کیوں یاد کرتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا، اے عائشہ، میری بیویوں میں سب سے زیادہ اگر کوئی غیرت مند تھی تو وہ خدیجہ رضی اللہ عنہا تھی۔ وہی وہ عورت ہے جس نے مجھے مال کے ذریعے میری مدد کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بیوی کا احسان ہمیشہ مانتے تھے۔ بلکہ روایتوں میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کے بعد بھی ان کی سہیلیوں کے پاس اگر بکری ذبح کرتی، اس بیوی کی وفاداری کا جو ہے لحاظ کرتے ہوئے خدیجہ کی سہیلیوں کے پاس گوشت بھیجا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! یہ اخلاق کہاں ہے ہمارے پاس جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے؟ جب بھی عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے خدیجہ کا ذکر ہوتا تو عائشہ کہتی یا رسول اللہ، دنیا میں خدیجہ کے علاوہ کوئی عورت آپ کو یاد نہیں آتی؟ تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اے عائشہ، وہ فلاں تھی، اللہ تعالیٰ نے سارے بچے اسی کے بطن سے مجھے دیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بڑی جو ہے محبت تھی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی رزقت حبها، کہنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے خدیجہ کی محبت میرے دل میں ڈال دی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے نبی دوسروں کو نہیں چاہتے تھے، بلکہ حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، من احب الناس الیک یا رسول اللہ؟ عمر ابن عاص نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ بتائیے لوگوں میں کون آپ کو پسندیدہ ہے؟ کہنے لگے عائشہ۔ اللہ اکبر! اور اس کے بعد کہنے لگے عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ، مردوں میں کون آپ کو زیادہ پسند ہے؟ کہنے لگے عائشہ کی ابا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ معزز حاضرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ یہ مسلم کی روایت ہے، خیر نسائها مریم بنت عمران وخیر نسائها خدیجہ بنت خویلد۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کی بہترین عورتوں میں حضرت عیسیٰ کی ماں مریم کا نام آتا ہے۔ ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا دنیا کی بہترین عورتوں میں حضرت خدیجہ کا بھی شمار ہوتا ہے۔ معزز حاضرین، بالآخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خدیجہ کی محبت یہ کوٹ کوٹ کر کیوں بھر دی گئی تھی؟ اس کے اسباب کا ذکر کرتے ہوئے علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا، دراصل بات یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی احسان کرتا تو آپ ہمیشہ اس کو یاد کرتے تھے۔ نبی بننے سے پہلے مکہ کے ماحول میں اس عورت نے مال کے ذریعے آپ کی مدد فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی احسان کا بدلہ دیتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت یاد کرتے تھے۔ اور حضرت خدیجہ سے آپ کی محبت اس وجہ سے بھی تھی کہ یہ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لے آئی۔ بلکہ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ ایک جگہ لکھتے ہیں، مدینے میں سب سے پہلے کسی مسلمان عورت کا اگر کوئی گھر تھا تو وہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا گھر تھا۔ معزز حاضرین، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا دنیا کی باکمال خواتین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کمل من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء، کہا مردوں میں تو کئی لوگ کمپلیٹ ہوئے، لیکن عورتوں میں جن لوگوں نے دنیا میں بڑے بڑے کارنامے کیے اس میں خدیجہ کا نام بھی آتا ہے، اس میں عائشہ کا نام بھی آتا ہے، فرعون کی بیوی آسیہ کا نام بھی آتا ہے، اور اسی طرح جو ہے حضرت مریم علیہ السلام کا نام بھی آتا ہے۔ معزز حاضرین، آپ سوچتے ہوں گے حضرت خدیجہ افضل ہیں یا عائشہ افضل ہیں؟ بار بار یہ سوال پیدا ہوتا ہوگا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بڑا اچھا جواب دیا۔ ان سے پوچھا گیا خدیجہ افضل ہیں یا عائشہ افضل ہیں؟ اللہ اکبر! جو آدمی دونوں کی فضیلتوں کے بارے میں جو حدیثوں کو جانتا ہے، پڑھتا ہے، گہرا علم رکھتا ہے شریعت کا، وہی دونوں
دونوں کو اصل جگہ پہ رکھ سکتا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہنے لگے حضرت خدیجہ کی خصوصیات اپنی جگہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خصوصیات اپنی جگہ۔ مکے کے ابتدائی دور میں حضرت خدیجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ساتھ دیا وہ عائشہ کے حصے میں آ نہیں سکا، اور حضرت عائشہ نے علم کے ذریعے امت پر جو احسان فرمایا وہ خدیجہ کے حصے میں آ نہیں سکا۔ دین کی مدد اسلام کے ابتدائی دور میں جو کی اس اعتبار سے دیکھا جائے تو خدیجہ اپنی جگہ افضل ہیں۔ 2250 حدیثوں کو عائشہ نے امت کے حوالے کیا تو علم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو عائشہ رضی اللہ عنہا ہمیں افضل نظر آتی ہیں۔ ابن العربی رحمہ اللہ کہتے ہیں خدیجہ ہی افضل النساء الامت من غیر خلاف، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سب سے زیادہ فضیلت والی اگر کوئی عورت تھی تو وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تھی۔ معزز حاضرین، عموماً کیا ہوتا ہے اگر شوہر کام میں بیٹھا ہے تو بیوی بھی اپنے کام میں لگ جاتی ہے۔ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا کیا کردار ہے، خدمت کا کیا کیا انداز ہے۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے سے پہلے غار حرا میں جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کی روشنی میں اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ آپ کے پاس ستو بھی ہوتا، پانی بھی ہوتا، اور آپ جانتے ہیں عرب وغیرہ کے جو پہاڑ انڈیا کے پہاڑ جیسے نہیں ہوتے، سیدھے ہوتے، اس پہ چڑھنا ہوتا ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں اگر انسان کے پاس ایمانی طاقت نہ ہو تو آدمی ان پہاڑوں پر چڑھ نہیں سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ستو اور پانی لے کر غار حرا میں جا کے بیٹھا کرتے تھے۔ جب ستو اور پانی ختم ہو جاتا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنے گھر سے ستو اور پانی لے کر اپنے گھر سے نکلتی تھیں۔ ایک دن کا واقعہ ہے، الرحیق المختوم میں سفر مبارک پوری رحمہ اللہ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ ایک دن حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پہاڑ نہیں چڑھ سکتی نا، ایک دن اپنے ہاتھ میں ستو اور اپنے ہاتھ میں پانی لے کر پہاڑ کے کنارے جا کر ٹھہری ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوتا ہے، راستے میں وہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو دیکھ لیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے راستے میں حضرت خدیجہ کو دیکھا ہے، میں نے خدیجہ کے ہاتھ میں ایک برتن دیکھا، اس میں سالن ہے، کھانا ہے یا پینے کی کوئی چیز ہے، دیکھو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر خدیجہ تمہارے پاس آئے تو بولو کہ اللہ بھی ان کو سلام کہتا ہے، جبریل علیہ السلام بھی ان کو سلام پہنچاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خدیجہ بیٹھی ہوئی تھی تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے خدیجہ اللہ تعالیٰ بھی تم کو سلام عرض کرتا ہے، جبریل علیہ السلام فرشتوں کے سردار بھی تم کو سلام عرض کرتے ہیں۔ سلام کے جواب دینے کا طریقہ کیا دیکھو، کہنے لگی ان اللہ هو السلام وعلیک وعلی جبریل السلام، بولنے لگے تمہارے اوپر بھی سلامتی ہے، جبرائیل پر بھی سلامتی ہے۔ یہ سلام دینے کا جواب کا انداز ہوتا ہے۔ علامہ ذہبی رحمہ اللہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کہتے ہیں کانت عاقلۃ جلیلۃ دینۃ مصونۃ، کہنے لگے علامہ ذہبی رحمہ اللہ یہ خدیجہ رضی اللہ عنہا بڑی عقل مند عورت تھیں، بڑی عورت تھیں، دیندار تھیں، پاک دامن تھیں، اور جو ہے اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرنے والی جنتی عورت تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کی تعریف فرماتے وَيُفَضِّلُهَا عَلَى سَائِرِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، نبی اپنی تمام بیویوں پر ان کو ترجیح دیتے تھے اور ان کی تعظیم کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے حضرت جبریل علیہ السلام نے جب اللہ کا سلام سنایا نا، اسی موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کو جنت میں یہ گھر کی خوشخبری سناؤ، اس گھر کی دو خوبیاں ہیں، کہا اس گھر میں تھکان نہیں ہوگی، دوسرا یہ ہے کہ اس گھر میں جو ہے آوازیں بھی نہیں ہوں گی۔ یہ کیا ہے؟ یہ گھر کی خوشخبری دینا، اور وہ گھر بھی کیسا جس میں تھکان بھی نہیں اور اسی طریقے سے جس میں آوازیں بھی نہیں۔ کیا وجہ یہ ایسے گھر کی خوشخبری دی گئی؟ علماء اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اولاد کی تربیت کے لیے بڑی تکلیفیں پڑی،
مکے میں بڑی تکلیفیں پڑی، ان تکلیفوں کا بدلہ دیا گیا جنت میں راحت والا گھر۔ اسی طریقے سے تھکان کیا نہیں، علامہ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہاں آوازیں بھی نہیں ہوں گی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنے شوہر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ادب کرتی تھی۔ کہتی ہیں ابن حجر رحمہ اللہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے زندگی میں کبھی بھی اپنے بیوی اپنے شوہر سے بلند آواز سے بات نہیں کی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا گھر دیا جہاں آواز بھی نہیں، شور شرابہ بھی نہیں، جہاں تھکان بھی نہیں۔ ابن عبد البر رحمہ اللہ کہتے ہیں مکے میں مسلمان عورت کا پہلا گھر کون سا تھا؟ خدیجہ کا تھا۔ اسی گھر کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت میں گھر کے لیے مکمل طور پر جو ہے ان کے لیے خوشخبری دی۔ معزز حاضرین دیکھیے، یہی وہ خدیجہ رضی اللہ عنہا ہیں، بڑی وفادار، بڑا یاد کرتے۔ اللہ کے نبی تو بولتے اللہ تعالیٰ نے خدیجہ کی محبت کو میرے دل میں کوٹ کوٹ کے بھر دیا۔ یہ دیکھیے واقعہ سنتے تو رونا آ جاتا ہے۔ عائشہ فرماتی ہیں ایک دن خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بہن جن کا نام تھا حالہ نام تھا، وہ آپ کی ساری لگتی نا بیوی کی بہن، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیلولہ کر رہے تھے۔ زور سے سلام کر کے حالہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی دنوں بعد اپنی بیوی کے بہن کی آواز کو سنتے ہیں تو اللہ کے نبی ہڑبڑا جاتے ہیں، اور اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیوی بے ساختہ یاد آ جاتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سالی کے لیے مغفرت کی دعائیں کرنے لگتے ہیں۔ معزز حاضرین، اگر اس دنیا میں کسی کو بہترین دیندار امانت دار اگر بیوی مل جائے تو اس روئے زمین کی وہ سب سے بہترین چیز ہے۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا الدنیا کلها متاع وخیر متاعها المرأة الصالحہ، اور یہ بات بھی یاد رکھیں جن کے پاس پرسکون بیویاں ہیں ان کو تو اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ حضرت شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیندار، امانت دار، وفادار بیوی انسان کے لیے سونے چاندی سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بیان فرمایا؟ معزز حاضرین، یہی وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہیں، گھبرائے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین انداز میں تسلی دیتی ہیں۔ جب پہلی مرتبہ اللہ کے نبی کے پاس جبرائیل آئے، دبایا، اقرا سورہ علق کی 5 آیتیں اتری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار آ گیا، گھبرائے اپنے گھر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ سے کہا زملونی، کہا خدیجہ ذرا مجھے چادر اڑا دو تاکہ میری بخار ختم ہو جائے۔ اس موقع پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس انداز میں تسلی دی، آپ کے کمال درجے کے اخلاق کا حوالہ دے کر آپ کو مکمل طور پر تسلی دی۔ کہنے لگے ابشر، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوش رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی کہنے لگے مجھے اپنے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔ عائشہ خدیجہ کہتی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ کے اندر کیا کیا اخلاق ہیں۔ دیکھو اگر بیوی اپنے شوہر کے اندر اچھے اخلاق دیتی ہے تو اس کا ذکر ہونا چاہیے، اسی طریقے سے شوہر اپنے بیوی کے اندر اچھا اخلاق دیکھتا ہے تو اس کا بھی ذکر ہونا چاہیے۔ کہنے لگی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا یا رسول اللہ آپ جو صلہ رحمی کرتے ہیں اور اسی طریقے سے ہمیشہ سچ بولتے ہیں، آپ اپنے لیے نہیں جیتے، دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اور اسی طریقے سے آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، مصیبت زدہ انسانوں کے کام آتے ہیں۔ بعض روایتوں میں آیا کہ خدیجہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کے اندر امانت داری بھی ہے۔ معزز حاضرین، یہ مثبت باتیں، یہ تسلی دینے کا انداز جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کو سنا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو کس قدر سکون ملا ہوگا۔ دیکھیے آپ کے دل پر کیا گزرا ہوگا۔ ہم تو سمجھتے ہیں خدیجہ جیسی بیوی دنیا میں بہت کم لوگوں کو ملتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ معزز حاضرین، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان کلمات کے ذریعے اپنے شوہر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔
اپنے شوہر کو مزید تسلی دینے کے لیے ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی. اللہ اکبر. یہ تسلی دینے کا انداز دیکھو, بہترین انداز سے بات کیا, تسلی دیا, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر بھی کیا, اور اس کے بعد اپنے چاچا کے بیٹے ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے. ورقہ بن نوفل اصل میں وہ نصرانی تھے, کرسچن تھے, حقیقی کی کرسچن وہ نصرانی تھے. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری باتیں سنی اور کہا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تمہارے پاس جو فرشتہ آیا ہے وہ موسیٰ کے پاس بھی آیا تھا. میں تم کو دو باتیں بتاتا ہوں, ایک وقت وہ آئے گا کہ اہل مکہ تم کو نکالیں گے. اللہ اکبر. یہ پیشن گوئی تھی ورقہ بن نوفل کی, لیکن اس موقع پر ورقہ بن نوفل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جملے کے کہنے کے بعد کہا, اگر میں ان دنوں کو پاؤں گا تو تمہاری پوری مدد کروں گا, مگر قضاء و قدر کے فیصلے کیسے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے ہی ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو جاتا ہے. معزز حاضرین, خدیجہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے انداز سے تسلی دی. ان جملوں پر تبصرہ کرتے ہوئے علامہ نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں, وفی هذا دلالة على مکارم الاخلاق وخصال الخیر سبب السلامت من مسارع السوء. کہا اگر سارے لوگ مل کر آپ کا برا چاہ رہے ہیں, یہ غور سے سنیے, اگر سارے لوگ مل کر آپ کا برا چاہ رہے ہیں, دنیا کی کوئی بھی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی, لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کے اندر اچھے اخلاق ہوں. خود ملک ہندوستان میں ہم دیکھتے ہیں پوری غیر مسلم تحریکیں, طاقتیں ہمارا برا کرنے کا اس وقت سوچ رہی ہیں. ایسے وقت میں اخلاق کے پیکر مجسم بن کر برادران وطن کے دلوں کو جیتیں گے تو انشاءاللہ ہندوستان کے ہم ماحول کو بدل سکتے ہیں. یہ دیکھیے, علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا, حضرت خدیجہ بڑی چالاک تھیں. سب سے پہلے انہوں نے اللہ کی نعمت کا حوالہ دیا اور بعد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا حوالہ دے کر مکمل طور پر بتایا. معزز حاضرین, اسی طریقے سے علامہ ابن حجر رحمہ اللہ یہ تسلی کے کلمات پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں, حضرت خدیجہ بڑی پختہ عقل کی مالک تھیں اور مشکل حالات میں ایک عورت کو جو کردار کرنا تھا وہ کردار کو مکمل طور پر بچایا. معزز حاضرین, حضرت خدیجہ کے اندر صبر بھی بڑا تھا. دیکھیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں نا, حضرت فاطمہ, زینب, ام کلثوم, رقیہ. یہ چاروں کی ماں کون؟ یہی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لڑکے بھی پیدا ہوئے, لیکن دیکھو اللہ کے نبی جیسے سید الصابرین صلی اللہ علیہ وسلم تھے, وہی صبر ان کے اندر بھی آیا. جب لڑکوں کا انتقال ہوا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے مکمل تو بڑا صبر کیا. ایک بات کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں, آپ کے خود میں غور سے سنیے بات. یہ عموماً سیرت کی کتابوں میں ایسے لکھا ہے, ابو طالب کا انتقال ہوا, ساتھ میں حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہوا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر غم کا پہاڑ ٹوٹا. اس کو بولتے غم کا سال, عام الحزن بول کے وہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. یہاں اس بات کی طرف ہم اشارہ کرنا چاہیں گے, علامہ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں اس بارے میں کوئی حدیث ہمیں نہیں ملی, لہٰذا وہ نام نہیں رکھنا چاہیے, نام نہیں رکھنا ہی بہتر ہے. اور دیکھیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا پہلا دھکا, اور ابو طالب کا انتقال ہوا دوسرا دھکا. جیسے ہی یہ دونوں انتقال کر گئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں بڑھنا شروع ہو گئیں. یہاں دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کیسے کیسے انداز سے اپنے نبی کا خیال کرتا ہے. نبی پر غم کے پہاڑ ٹوٹے تو تسلی دینے کا انداز دیکھو. اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدیجہ کے غم کو ہلکا کرنے, ابو طالب کے غم کو ہلکا کرنے کے لیے اسراء و معراج پر بلایا. اللہ اکبر. وہاں بلا کر بات کیا, وہاں بلا کر نمازوں کا تحفہ دیا, جنت و جہنم کے مناظر دکھائے, اور رات کے حصے میں ساری چیزیں دیکھ کر نماز فجر سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچ گئے. اسراء و معراج کا واقعہ کیوں پیش آیا؟ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا تاکہ خدیجہ کے انتقال سے ہونے والے غم کو ہلکا کیا جائے, ابو طالب کے ہونے والے انتقال سے مکمل طور پر غلطی کی جو ہے اس کو یہ کیا جائے. خطبے کے آخر میں ہم یہ بتائیں گے کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی زندگی سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے. سب سے پہلا پیغام, امت کی خواتین کو سدھارنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا قرآن, نبی کی احادیث اور نبی کی سیرت
آیات کے بعد ازواج مطہرات کی سیرت کو دل و جان سے پڑھنا عورتوں کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے۔ بڑا افسوس ہے آج امت کی عورتوں میں ختیجہ بھی نام ہے، آج امت کی عورتوں میں عائشہ بھی نام ہے، مگر اس نام کے ساتھ کردار ہو جائے تو ماشاءاللہ ان کے بطن میں پیدا ہونے والے بچے صحابہ کی طرح بن سکتے ہیں۔ آج نام ختیجہ ہے، آج نام عائشہ ہے، مگر ان دونوں ناموں کے ساتھ حضرت عائشہ اور ختیجہ کے کردار کو امت عورتوں میں اور پیدا کرنے کی مکمل طور پر ضرورت ہے۔ افسوس آج ہماری مسلم خواتین، اگر آپ ان سے یہ پوچھیں نبی کی 11 بیویوں کا نام بولے تو نہیں بول پائیں گے۔ جب امت کی عورتیں نبی کی بیویوں کا نام نہیں بول سکتے تو بھلا بتائیے سیرت کیا بتا سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے آج کے خطبے کا دوسرا پیغام یہ ہے، شوہروں کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی بچوں سے اچھا سلوک کریں۔ آج ہم اپنے زندگیوں میں دیکھتے ہیں آدمی اپنے دوستوں سے اچھا بات کر رہا ہے، آدمی رشتہ داروں سے اچھا بات کر رہا ہے، مگر بیوی سے بات کرنے کا وقت آتا ہے تو صورت بناتا ہے، ان کو برے انداز سے بات کر کے فوراً گھر کے باہر چلا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا ہو، اور یہ دعویٰ کرنے کے بعد دلیل دیتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو یہ میں نے جو کہا نا، سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنی بیوی بچوں سے اچھا سلوک کرے۔ اگر اس کی دلیل اور پروف دیکھنا چاہتے ہو تو میرے زندگی کو دیکھو۔ علامہ بن باز رحمہ اللہ کا ایک واقعہ آپ کے سامنے یہاں بیان کرتے ہیں۔ علامہ بن باز رحمہ اللہ کے پاس افریقہ کا ایک طالب علم رہتا تھا۔ وہ افریقہ کا جو طالب علم تھا اس کی بیوی وہاں سے فون کرتی ہے، اور فون نمبر کس کا دیا گیا ہے؟ علامہ بن باز رحمہ اللہ کے گھر کا دیا گیا ہے۔ فون آیا، علامہ بن باز نے فون اٹھایا، بولے کون بات کر رہے ہیں آپ؟ تو اس نے کہا کہ میں فلاں طالب علم کی بیوی ہوں۔ وہ طالب علم فوراً آیا، آ کر فون میں بولنے لگا میں علامہ بن باز کے ساتھ ہوں، تمہیں عقل نہیں؟ فوراً رکھ ڈالو فون۔ فوراً رکھنے کے بعد علامہ بن باز رحمہ اللہ نے اس طالب علم سے پوچھنے لگے کس کا فون آیا تھا؟ بولے بیوی کا فون۔ بولے بیوی کے ساتھ بات کرنے کا یہ تمہارا یہ طریقہ؟ اللہ اکبر۔ پھر علامہ بن باز رحمہ اللہ فوراً ڈائل کرنے لگے نمبر، بولے اپنی بیوی سے بات کر کے اچھے انداز سے بات کرو، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنی بیوی بچوں سے اچھا رہتا ہے۔ اور اسی طریقے سے آج کے خطبے کی تیسری چیز یہ ہے، عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کو سکون دے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی مدد کے بعد یہ وفادار غم گسار حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نہ ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے میں رہ جانا بڑا مشکل ہوتا تھا۔ آج کل تو ہم دیکھتے ہیں بیویاں اپنے شوہروں کو سکون دینے کے بجائے زیادہ ٹینشن دیتے ہیں۔ یہ بہت عام ہے، یہ نہیں۔ اللہ نے تو شادی کا فائدہ ذکر کرتے ہوئے کہا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یہ عورت کیا ہے؟ سکون کا سامان ہے، اطمینان کا سامان ہے، راحت کا سامان ہے۔ بیوی کو چاہیے کہ وہ خدیجہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے شوہر کو مکمل طور پر سکون دے۔ اور ایک بات بھی ہے، آج کے خطبے کی چوتھی بات، اگر عورت کے پاس مال ہے اس مال کے ذریعے وہ اپنے شوہر کی مدد کر سکتی ہے، لیکن یہاں ایک باریک بات ہے، آج کی مالدار عورتیں اگر اس کا شوہر کم مالی حیثیت کا ہے تو وہ اسے ایک غلام کی طرح دیکھتی ہے، ریموٹ کی طرح اسے نچاتی ہے، ڈراتی ہے۔ دیکھیے حضرت خدیجہ کے پاس کتنا مال تھا، کبھی ڈرایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی دھمکایا؟ یہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لہٰذا عورت کے پاس مال آ جائے وہ شوہر کو یہ غلام کی طرح، یہ باندی کی طرح نہیں دیکھنا چاہیے۔ یہ دیکھو حضرت زینب رضی اللہ عنہا ہے، عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی۔ ابن مسعود فقراء صحابہ میں تھے، زینب بڑی مالدار تھیں۔ کیا کہنے لگے ابن مسعود رضی اللہ عنہ، میرے پاس مال نہیں ہے، تم میرے کو مال دے سکتے ہو یا نہیں؟ یہ سوال جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کر کے آؤ۔ پوری تاریخ بتاتی ہے کہ زینب نے ابن مسعود کو کبھی نہیں دبایا۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے ہمیں بیوی دیندار ہوتی ہو تو گھر میں سکون آتا ہے، اور جس گھر میں دیندار بیوی ہوتی ہے تو وہ گھر جنت نشاں بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بیوی کو چاہیے کہ وہ شوہر کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرے، اور خصوصاً دین کے کاموں میں شوہر
کا ساتھ دینا. سمجھیے مثلا ایسے ہوتا ہے کسی کا شوہر عالم ہوتا ہے تو کیا کرنا, بیوی ختیجہ کا کردار ادا کرنا, اسے بولنا دین کا کام کرنے آپ بھی جاؤ, کہیں بھی جاؤ, انشاءاللہ میرا سپورٹ آپ کو مل کر رہے گا. اسی طریقے سے بیوی شوہر میں, شوہر بیوی میں اچھے اخلاق دیکھے تو تعریف کرے. ہمارے پاس عموماً ایسے ہوتا ہے وہ چولہے کے پاس کھڑے ہو کر, گیس کے پاس کھڑے ہو کر بڑی مشکل سے ہماری خواتین پکاتی ہیں, سب کام کرتی ہیں, دسترخوان پر سالن لا کر رکھے, اگر اس میں اگر نمک کم رہا تو اٹھا کے بیوی کے چہرے پر مار دیتے اور گالی گلوچ کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ جو ہے چھوٹا کام کر سکتے ہیں کہ ذرا کیجئے. اور اسی طریقے سے عورت کو پاک دامن ہونا, اور جس وقت پریشان ہوتی ہے اس وقت جو ہے صحیح فیصلہ لینے کی اس کے اندر طاقت ہونا. اور ایک آخری دو باتیں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. یاد رکھیے شوہر بیوی کی زندگی میں اگر خوشگواری آ سکتی ہے تو صبر کے ذریعے آ سکتی ہے. آج ہماری زندگیوں میں صبر نہیں ہے, جلد بازی ہے, اس لیے ہمارے زندگیوں میں نہ سکون ہے. ایک طرف تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبر کا پیکر مجسم, دوسری طرف خدیجہ رضی اللہ عنہا اور آپ کی بطن سے پیدا ہونے والی ساری اولاد میں صبر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو خوشگوار بنا دیا تھا. اور اسی طریقے سے یاد رکھیں شوہر کے حالات میں اوپر نیچا ہو تو بیوی اس کا ساتھ دینا. آج میں آپ کو بتاؤں افسوس ہوتا ہے اگر کوئی شوہر بیمار بھی ہو جاتا ہے, اگر اسے کسی چیز کی ضرورت بھی ہوتی ہے تو بیویاں اس کی تیمارداری بھی نہیں کرتی, دور 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 دور. حالانکہ کبھی جنتر لگانے کی ضرورت ہوتی ہے, کبھی پیٹ لگڑنے کی ضرورت ہوتی ہے, ساری چیزیں کرنا چاہیے. دیکھو عائشہ رضی اللہ عنہا حالت حیض میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کنگھی کیا کرتی تھیں, اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی خدمت بھی کرنا چاہیے. شعب ابی طالب میں 3 سال کے لیے بند ہو گئے مگر خدیجہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا ساتھ دیا. اسی طریقے سے شوہر بیوی سے اچھا سلوک کرے, بیوی بھی شوہر سے مکمل طور پر اچھا سلوک کرے. اور یاد رکھیے بیوی کے اندر دین کا جذبہ بھی مکمل طور پر ہونا چاہیے. اور یاد رکھیے اگر بیوی کا انتقال بھی ہو جاتا ہے اس وفادار بیوی کا ذکر ہمیشہ اچھی انداز میں ہونا چاہیے. آج کے خطبے کی آخری بات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. ابو العاص رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے داماد, غور سے سنیے, یہ غزوہ بدر میں قیدی بن کے آ گئے, غزوہ بدر میں قیدی بن کے آ گئے. اب ان کو چھڑانا ہے. یہ کون؟ حضرت زینب کے شوہر ہیں, حالت کفر میں ہیں اس وقت تک, بدر کی جنگ تک بھی قیدیوں میں آ گئے. حضرت زینب نے کیا کیا, اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے اپنی ماں کا جو ہار تھا وہ ہار دے کر بھیجا. اللہ اکبر, یہی حال ہوا. اپنی ماں خدیجہ رضی اللہ عنہا کا جو ہار تھا وہ ہار دے کر بھیجا کہ جاؤ تم یہ ہار فدیے میں دے کر اپنے آپ کو چھڑا لو. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ کا ہار دیکھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدیجہ یاد آ گئیں. آپ کا دل نرم ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زبان سے اچھے الفاظ کرنے لگے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرنے لگے. ضرورت ہے اس دیواجی زندگی کی بنیاد محبت پر ہوتی ہے, لہذا اسی کو استوار کرنے کی ضرورت ہے. آج ہم جب تربیت کی بات کرتے ہیں تو لوگ علماء سے بھی نہیں جڑتے, ڈھنگ سے خطبہ بھی نہیں سنتے, کچھ بھی نہیں کرتے, ڈائریکٹ انٹرنیٹ میں جا کے انگریزی کتابوں کو ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھنا شروع کر دیتے. یاد رکھیے کوئی بھی کتاب پڑھ سکتے آپ, لیکن کتابوں کو پڑھنے سے پہلے علماء سے رجوع کرنا. اگر آج ہمارے گھروں میں اگر محبت آ سکتی ہے, ہماری زندگی بن سکتی ہے, تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت شوہر پڑھ کر نبی کی طرح ہمیں بننا چاہیے. خواتین اسلام سے ہماری گزارش خطبے کا پیغام یہ ہے, اگر آپ اچھی ہو سکتی ہیں, اللہ تعالیٰ نے خدیجہ کے بطن سے کیسے وفادار ہوشیار بچے دیے, اللہ تعالیٰ آپ سے بھی مکمل طور پر وہ کام لے سکتا ہے. ہماری آپ سے گزارش ہے ازواج مطہرات کے قصوں کو عبرت کی نگاہ سے پڑھو, اپنے بچیوں کو وہ پڑھ کے سناؤ. ایسا ہوتا ہے فلمی ستارے اور کھلاڑیاں ان تمام کے بارے میں ہم بتاتے, لیکن اپنی نبی کی بیویوں کے بارے میں اپنی بچیوں کو نہیں بتاتے. بچپن ہی سے اگر آپ
آپ ان کو فلاں فلاں کا قصہ، ازواج مطہرات کا قصہ اگر پڑھ کے سناتے ہیں، انشاءاللہ اس دور پرفتن میں ہماری لڑکیاں جہاں بگڑ رہی ہیں، ہم اپنی بچیوں پر مکمل طور پر قابو پا سکتے ہیں۔ اس خطبے میں اگر میں نے کوئی صحیح بات کہی تو اللہ کی طرف سے ہے، کوئی غلط بات کہہ دی ہے تو میرے اور شیطان کی طرف سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بہترین شوہر بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی عورتوں کو ازواج مطہرات کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے بچوں کی دینی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب خدیجہ کے اندر جو اوصاف تھے امت کی عورتوں میں وہ پیدا فرما، جیسے اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی نے خدیجہ کا حق ادا کیا، خدیجہ نے اللہ کے نبی کا حق ادا کیا، ہم میں سے ہر ایک شوہر کو بیوی کے حقوق کو ادا کرنے اور بیوی کو شوہر کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔